جب بدعت خرافات کے الفاظ اپنی زبان پہ لاتا ہے. اور آئندہ دنوں میں آپ سنیں گے بہت ساری باتیں. بدعت کیا ہے؟ بدعت کا مطلب میں تعریف نہیں مفہوم پیش کر دیتا ہوں. بدعتی سمجھتا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں چھپا دی تھی، میں اس کو واضح کر رہا ہوں. اسلام میں کچھ نقص رہ گیا تھا، میں اسے مکمل کر رہا ہوں. عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، اونٹنی پر بیٹھے تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا، صحابی نے مہار پکڑی ہوئی تھی. ایک آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے پیارے پیغمبر، آج ہم نے دین کی نعمت کو مکمل کر دیا ہے. مکمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکمل. یہودی آئے عمر بن خطاب کے پاس رضی اللہ عنہ، کہتے آیت فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا. آپ کے پاس جو کتاب ہے نا اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اس میں کیسی آیت ہے اے خلیفۃ المسلمین؟ اگر یہ آیت یہودیوں پر نازل ہو جاتی نا تو جس دن یہ نازل ہوئی تھی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. عمر بن خطاب پوچھتے ہیں ایو آیہ، کون سی آیت؟ یہودی نے کیا پڑھ کے سنایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم. یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ دین کے معاملات اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیے. یہودی کو بھی یہ پتا تھا، باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لائے، کہ ایمان مکمل ہو چکا ہے، اسلام کی تعلیمات مکمل ہو چکی ہے. بدعتی یہ سمجھتا ہے یہ بھی دین کا حصہ بن سکتا ہے، ثابت کرنا چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ پہ اترنے والا دین مکمل نہیں تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک جتنا دین پہنچا ہے یہ میرے پیارے پیغمبر نے پہنچایا تھا، کوئی چیز بھی چھپائی نہیں ہے. اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جو شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے دین کا کوئی حصہ چھپایا فَهُوَ مِنْ أَفْرَ الْفِرْيَةِ، کائنات میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے. اور اگر سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے تو اس جھوٹ کو بولنے والا بھی کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، جو محمد مصطفیٰ کی ذات کا بھی اعتماد نہیں کرتا، اس کی زبان کا بھی اعتماد نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سزا بھی کتنی رکھی ہے، ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدعها. ساری رات سجدے میں پڑا رہے بدعتی، ہزار ہزار دانوں پہ تسبیح چلاتا رہے، جب تک بدعت چھوڑے گا نہیں اس کی اللہ توبہ قبول ہی نہیں کرتے، اس کی طرف دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے. اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت یہ میری اور آپ کی نجات کی ایک بہت خوبصورت راہ ہے. اور کہنے والے نے سچ کہا، السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. یہ تو نوح کی کشتی ہے، جو بیٹھ گیا تھا وہی بچا تھا، باقی سب ڈوب گئے تھے. جو اللہ کے رسول کی ذات کو سچا مانتا ہے، باپ کو سچا مانتا ہے اور اسی کو ہی پسند کرتا ہے وہ نجات پا جائے گا. جو اس میں نقص اور خلل پیدا کرتا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا.